الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ نے ہم سبھی کو اسلام کی دولت عطا فرما رکھی ہے. مسلمان ہے اور مسلمان فرما بردار ہوتا ہے. مسلمان کا دوسرا معنی اللہ کا فرما بردار. مسلمان ہے اور مسلمان کا مفہوم ہے جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے. ہر جگہ اللہ کا فرما بردار اور ہر نعمت میں اللہ کی فرما برداری. ہر حال میں اللہ کا فرما بردار، ہر جگہ اللہ کا فرما بردار، ہر نعمت میں اللہ کا فرما بردار. جان ہے تو اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں، اللہ کی مرضی. مال ہے، اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں، اللہ کی مرضی. اولاد ہے، اس میں اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں، اللہ کی مرضی. میرا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کا. جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کی عطا، اولاد بھی اللہ کی نعمت. مسلمان ہے، ان ساری نعمتوں میں اللہ کی فرما برداری. ہر حال میں، ہر جگہ، ہر نعمت میں اللہ کی مرضی پوری کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، یہ مسلمانی ہے. جسم میرا نہیں، جسم بھی اللہ کا، یہ بھی امانت، اس میں بھی مرضی اللہ کی. مال میرا، مال بھی اللہ کی عطا، اس میں مرضی بھی اللہ کی. جسم میں رکھی انگنت نعمتیں سب اللہ کی عطا، اس میں فرما برداری بھی اللہ کی. اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس میں بھی مرضی اللہ کی. نعمت اولاد میں مسلمان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے. اس نعمت میں بھی اللہ کیا حق پورا کرتا ہے. جو اولاد کی ذمہ داریاں ہیں، جو اولاد کے حقوق ہیں، جو انہیں یہ اللہ کی خاطر پورا کرتا ہے. اولاد کافر کی بھی ہوتی ہے، مشرک کی بھی ہوتی ہے، مسلمان کی بھی ہوتی ہے. تو مسلمان اور کافر میں فرق یہ ہے کہ وہ اولاد کو جیسے چاہے پالے، پڑھائے، سکھائے، جیسے چاہے اس کی پرورش کرے. نہ، مسلمان ایسا نہیں کرتا. مسلمان دیکھتا ہے جس ذات نے یہ نعمت رکھی ہے اس میں اس کی فرما برداری کیا ہے. یہ ایسے نہیں پالتا جو کچھ مرضی کھلا دیا، جو کچھ مرضی پہنا دیا، جو کچھ مرضی پڑھا دیا، جیسی ہی اس کی پرورش کی، جیسی اس کی تربیت کی،
جیسی اسے زندگی کا ماحول دے دیا. نا مسلمان ایسا نہیں کرتا، کافر کرتا، ہندو سکھ کرتا، اس لیے کہ وہ فرما بردار نہیں ہے اللہ کا. مسلمان تو اللہ کا فرما بردار ہے. اولاد کی نعمت میں وہ کرتا ہے جس ذات نے نعمت دی جس سے وہ راضی ہو جائے. ہر چیز نہیں کھلاتا، ناپ تول کے کھلاتا ہے، دیکھ بھال کے کھلاتا ہے، کہیں لقمہ حرام نہ آنے پر. احتیاط سے کھلاتا ہے، کہیں اس نعمت کی نہ قدری نہ ہو جائے، کہیں اس کی حق تلفی نہ ہو جائے. جس ذات نے یہ نعمت دی ہے کہیں اس کی نافرمانی نہ ہو جائے. احتیاط کرتا ہے. مائیں، بیویاں شوہروں کے اور اپنی اولاد کے پاؤں پڑ جایا کرتی تھی. ہم روکھا سوکھا کھا لیں گی، گزارے کی زندگی گزار لیں گی، قناعت کر لیں گی، اپنی خواہشات سے دستبردار ہو جائیں گی، روکھا سوکھا کھا لیں گی، لیکن اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلا سکتے. تو مسلمان وہ جو اللہ کا فرما بردار، اللہ کی ہر نعمت میں اللہ کی فرما برداری. یہ کسی چیز میں آزاد نہیں، یہ ہر نعمت میں اللہ کا فرما بردار ہے. اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، تو اس میں بھی یہ آزاد نہیں، فرما بردار ہے. اللہ کی مرضی اور منشا اور پسند دیکھتا ہے، اور یہی اس کی فلاح ہے، یہی اس کی کامیابی ہے، یہی اولاد کا حق ہے، یہی اس نعمت کی قدر ہے کہ اس نعمت میں اللہ کا حق پورا کرتا رہے، اللہ کی فرما برداری کرتا رہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے سلسلے میں ایک ابتدائی خاکہ زندگی کا دیا کہ ماں باپ پر ابتدائی ذمہ داریاں کیا ہیں اولاد کی، تاکہ اس کی پرورش، اس کی تربیت صحیح بنیادوں پہ کھڑی ہو. ابتدائی چیز جب بچہ مسلمانوں کا پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن کے کان میں اذان دی، اور وہی اذان دی جو نماز کے لیے دی جاتی. اس میں دین اسلام کی بڑے جامع تعلیم ہے اذان اور اقامت میں. اور اسلام کی اور نماز کی بڑی مؤثر دعوت ہے اذان، اقامت. آج کی جدید دنیا کہتی ہے بچہ پیدا ہوتی ہی اس کا دماغ کام کرنا شروع کر دیتا. ہمارے نبیوں نے صدیوں سال پہلے بتا دیا کہ اس کے کانوں کے واسطے سے اس کے دل و دماغ کو سب سے پہلے اللہ سے روشناس کرا دو، ایمان اور نماز کی دعوت سے روشناس کرا دو. آج دنیا کہتی ہے بچپن ہی سے بچہ دیکھی ہوئی چیزوں کا، سنی ہوئی چیزوں کا دماغ پہ اثر پڑتا ہے، دماغ پہ اثر پڑتا ہے. تو ابتدائی شعور ہی کے اندر اسے ایمان سے، نماز سے روشناس کرایا گیا، اللہ کی وحدانیت سے، ایمان کی بنیادی دعوت سے متعارف کرایا گیا. سب سے پہلے یہ، اور ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کوئی آدمی اگر ایسا کر لے تو بچہ ام الصبیان کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے. یہ بھی شیطان کے اثرات ہوتے ہیں. یہ بھی ایک شیطان کے اثر سے ایک بیماری ہوتی ہے، اس سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور ساتھ ہدایت بھی فرما دی، آذان کہلا دی، اقامت کہہ دو. اور پھر جب یہ آدمی دنیا سے چلا جائے تو اس پہ نماز پڑھ لو. یہ بھی اس کا حق ہے، یہ بھی اس کا حق ہے. ہدایت دی، پیغام دیا. جیسے اذان کے بعد نماز کی تیاری تک آدمی محتاط رہتا ہے، اور جس طرح وہ وقت گزارتا ہے اسی طرح اس انسان کو اپنی پوری زندگی ایسی گزارنی چاہیے. اذان ہو گئی ہے، نماز کی دیر ہے. اذان ہو گئی ہے، نماز کی دیر ہے. یہ اس معصوم شعور کے اندر یہ بات ڈال دی جاتی ہے. یہ جانوروں کا بچہ نہیں ہے، یہ انسانوں کا بچہ ہے اور مسلمان کا بچہ ہے. تو مسلمانی اس کی آغاز ہی میں اسے ایک پیغام دیا جا رہا ہے. اذان، اقامت. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں بچے لائے جاتے تھے، بچے لائے جاتے تھے، اور آپ کی خدمت میں لائے جاتے تھے. آپ سے دعائیں لی جاتی تھی اور آپ سے تحنیک کرائی جاتی تھی. بچہ آتا، اسماء فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب مکہ سے میں ہجرت کرنے لگی تو میں امید سی تھی. مدینہ پہنچی تو اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا، عبداللہ ابن زبیر. یہ پہلا بیٹا تھا جو مہاجرین میں پیدا ہوا، اور مسلمانوں کے اس بچے سے بہت خوشی ہوئی، اس لیے کہ دشمنوں نے یہ افواہ پھیلا رکھی تھی کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر ایسا جادو کر رکھا ہے کہ ان کی اولاد ہی نہیں ہوگی. بڑے رسوا ہوئے وہ، اس بچے کی پیدائش پر بڑے رسوا ہوئے وہ. فرمایا جب میرا بچہ ہوا تو میں اسے لے گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت. آپ نے اسے اپنے گود میں لیا، چھوارا منگوایا، اسے چبایا، اس کی لعاب لی، اس بچے کے تلوے پہ لگا دی، مل دی، اور آپ نے اس بچے کے لیے خیر و برکت کی دعا دی. اب معصوم بچہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ ابتدا ہی سے اس کے منہ میں کسی نیک آدمی کی غذا چلی جائے. اور یہ مسلمانوں میں بڑا اہتمام ہوتا تھا، اپنے بچوں کو اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی خدمت میں لے جاتے، اس سے تحنیک کرواتے، اس سے دعائیں لیتے، اس سے نام رکھواتے. اب نام رکھواتے انٹرنیٹ سے، گوگل میں کون سا نام اچھا ہے، تو بچہ شکر سے شروع سے گوگل بن جاتا. دعائیں لیا کرتے تھے، برکت ملا کرتی تھی. نیک لوگوں کی لعاب اس کی منہ میں سب سے پہلے غذا جایا کرتی تھی. مسلمانوں کا بچہ ہے، اس کی تعمیر، اس کی تربیت
ابتدائی شعور سے، ابتدائی دنوں سے چل رہی ہے. یہ ایسا نہیں کہ خود ہی کوئی گھاس ہے بڑھنے لگ جائے. یہ جنگل کا پودا نہیں ہے کہ خود ہی پروان چڑھے گا. نا، یہ مسلمانوں کا بچہ ہے. ہر لمحے اسے ایمانی نظر کی ضرورت ہے. ہر لمحے اسے اسلامی روحانی نظر کی ضرورت ہے. تو تحنیک کرائی جاتی تھی، دعائیں نیک لوگوں سے لی جاتی تھی. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو والد اپنے بچے کو سب سے پہلا تحفہ دیتا ہے وہ نام کا دیتا ہے. اس لیے والد کو چاہیے کہ اپنے بچے کا نام اچھا رکھے یا اچھا رکھوائے. یہ سب سے پہلا تحفہ ہے جو باپ کی طرف سے اولاد کو ملتا ہے. اچھا نام رکھے. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں سب سے اچھے نام عبداللہ، عبد الرحمن. اس میں عبدیت کا اظہار ہے اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے. دوسرے نام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، جس سے ان اللہ کے پیاروں کے ساتھ نسبت کا اظہار ہوتا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کا نام یوں رکھا، ابراہیم رکھا، ابراہیم رکھا. اور بعض نام ایسے رکھے جو پیغمبروں کے تو نہیں تھے لیکن نام کا مفہوم بڑا پیارا تھا، معنی بڑا اچھا تھا. آپ نے حسن رکھا، حسین رکھا. اپنے نواسوں کا نام حسن رکھا، حسین رکھا. اذان کا بھی اثر ہوتا ہے، تحنیک کا بھی اثر ہوتا ہے، اللہ کی مقبول بندوں کی دعاؤں کا بھی اثر ہوتا ہے، اچھے ناموں کا بھی زندگی میں اثر ہوتا ہے. تو ابتدا ہی سے مسلمان کے بچے پہ نظر ایمانی ہے، روحانی ہے. اس کی تربیت دینی ہے، اسلامی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے بہترین تحفہ اس بچے کو اچھا نام رکھنا اور اسے اچھی تعلیم دینا. بچوں کو بچپن ہی سے اچھے ادب سکھانا، اچھی سیرت بنانا، یہ ماں باپ پر اولاد کی ذمہ داری ہے، حق ہے. اچھا آداب سکھائے، اسے اچھی تربیت کرے. یہ بڑا تحفہ ہے. اس لیے میرے عزیزو، ایک مسلمان کی نظر میں حقیقی فلاح، حقیقی کامیابی، حقیقی زندگی یہ دنیا کے چند روزہ نہیں ہے. ایک مسلمان کے ہاں حقیقی فلاح، حقیقی کامیابی، حقیقی زندگی یہ دنیا کی چند روزہ نہیں ہے. وہ زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی اور اس میں یہ اولاد بہت بڑا سرمایہ کام آئے گا. اس کے لیے اولاد کی یہ دینی تعلیم اور تربیت یہ ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے. اگر اس میں ماں باپ نے قصور کیا تو یہ اللہ کیا قصوروار ہے. اس میں کوتاہی رہ گئی، مجرم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب تمہارے بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء السبع، جب تمہارے بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے اسے نماز کا حکم کرو.
اور جب اس کی عمر 10 سال کی ہو جائے اس میں اگر وہ کوتاہی کرے سرزنش کرو، مناسب انداز میں سرزنش کرو، اور اس عمر میں ان کے بستری بھی الگ کر دو، ایک بستر پہ نہ لیٹنے دو، ایک چادر میں نہ لیٹنے دو۔ جب شعور کو پہنچے نماز کی عادت ڈالو، جب بلوغت کے قریب ہو جائے کوتاہی پر سرزنش کرو۔ یہ مسلمانوں کا بچہ ہے، یہ مسلمانوں کی اولاد ہے، اور مسلمان اس نعمت میں بھی اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ یہ نعمت ہے اللہ کی، اس کا حق ہے، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر اللہ اولاد دے دے تو اس کا اکرام کرو۔ اکرام کا مطلب یہ کہ اس کی دنیاوی ضروریات کو بھی اپنے لیے بوجھ نہ سمجھو، اس کی دنیاوی ضروریات بھی اپنے لیے بوجھ نہ سمجھو، لیکن اسے دینی تعلیم اور تربیت کا بھی انتظام کرو، حسن ادب سکھاؤ، حسن سیرت سکھاؤ۔ 7 سال کی عمر، 10 سال کی عمر میں، بلکہ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کوشش یہ کرو کہ سب سے پہلے اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کہلواؤ، سب سے پہلے اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کہلواؤ، اور جب وہ دنیا سے جانے لگے تو پھر لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بچہ اور وہ آدمی جس کی ابتدا بھی لا الہ الا اللہ سے، انتہا بھی لا الہ الا اللہ سے۔ سب سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ کہلواؤ، اور جب دنیا سے جانے لگے تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی۔ یہ اولاد ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ مسلمان اس نعمت میں بھی اللہ کا فرما بردار ہے، آزاد نہیں۔ جو مرضی کھلا دے، جو مرضی پہنا دے، جو مرضی پڑھا دے، جو مرضی کھلا دے، جو مرضی جس انداز سے تربیت کرے، ایسا کافر کرتا ہے۔ کہ اس کے نظر میں اولاد کی تعلیم اور تربیت میں اللہ کی رضا پیش نظر نہیں ہوتی، وہ کافر ہوتا ہے۔ اس کے پیش نظر اولاد کی تعلیم اور تربیت میں اللہ کی فرما برداری نہیں ہوتی۔ وہ جو کچھ مرضی پڑھا دے، جیسے مرضی اپنے بچے کی پرورش کرے، جو مرضی کھلا دے، اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن مسلمان تو اولاد کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے، اور اس کی پوری فکر اس میں لگتی ہے کہ اس میں اللہ کی کہیں نافرمانی نہ ہو جائے۔ مسلمان کتنا اہتمام کرتے ہیں آج، 7 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں سرزنش، تنبیہ، کیوں؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اور 1000 بار نہ کرے، کہیں بچہ بالغ ہو جائے اور اس کے دل میں نماز کی عظمت اور اہمیت نہ ہو اور اس میں کوتاہی کر بیٹھے تو اس کا اسلام سے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے دل میں بچپن ہی سے نماز کی وہ عظمت اہمیت آ جائے، وہ اہتمام آ جائے کہ اس کے حاشیہ خیال میں بھی یہ نہ آئے کبھی مسلمان بھی نماز چھوڑ سکتا ہے، مسلمان ہو کر بھی نماز چھوڑ سکتا ہے، مشرک نماز نہیں پڑھتا۔
تو اولاد اللہ کی نعمت ہے. اور پھر اولاد میں بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں. جس ماحول میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو وہاں بیٹیوں کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوتی تھی، بڑا ظلم ڈھایا جاتا تھا، گلا گھونٹ دیا جاتا تھا، زندہ مٹی تلے دبا دیا جاتا تھا. اولاد میں بیٹیوں کا ہونا بڑی آر کی بات ہوتی تھی. گھر میں صفے ماتم بچ جایا کرتی تھی. گھر کی ساری فضا اولاد میں بیٹی کے آنے پر افسردہ ہو جایا کرتی تھی، غم زدہ پریشان ہو جایا کرتی تھی. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. جب انہیں بیٹی کی خوشخبری ملے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، اندر ہی اندر غم ہے. اب سوچتے ہیں ساری زندگی ذلت کے ساتھ زندگی گزرے یا اسے مٹی کے نظر کر دیا جائے، زندہ درگور کر دیا جائے. اس پس منظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے بارے میں فرمایا، بیٹیوں کے بارے میں فرمایا جسے اللہ بیٹی نصیب فرما دے اور اسے وہ تکلیف بھی نہ دے اور اسے اس نعمت کی ناقدری بھی نہ کرے، اور بیٹوں کو برتاؤں میں اور محبت میں بیٹیوں سے ترجیح بھی نہ دے، اللہ رب العزت اس شخص کو جنت عطا فرما دے گی. اللہ نے بیٹی دے دی، ایذا نہیں دی، اس کی نقدری نہیں کی. نرینہ اولاد کو محبت میں برتاؤ میں بیٹی پر ترجیح بھی نہیں دی. فرمایا یہ بیٹی اس کے لیے جنت کا باعث ہے، جنت میں لے جائے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جس پر 4 بیٹیوں کی ذمہ داری آ گئی، پھر فرمایا 3 بیٹیوں کی ذمہ داری آ گئی، پھر فرمایا 2 ہی کسی کی بیٹیاں ہیں اس کی ذمہ داری آ گئی. اس کے لیے اچھے تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، اچھے گھر میں اسے روانہ کر دیا، بیا دیا. وہ جنت میں میرے اتنا قریب ہوگا، اتنے قریب ہوگا جیسے یہ ہاتھ کے 2 انگلیاں آپس میں قریب ہوتی ہیں. یوں اشارہ فرمایا، شہادت کی انگلی ساتھ والی انگلی کھڑی کی، فرمایا جتنے یہ قریب ہیں ایسی بیٹیوں کی کفالت کرنے والا، بہنوں کی کفالت کرنے والا، ان کا خیال رکھنے والا جنت میں میرا اتنا قریب ہوگا. اولاد، مسلمان اولاد میں بھی اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے. بیٹے ہوں یا بیٹیاں، اس میں اللہ کی فرما برداری کرتا ہے. نعمت ہے اللہ کی، اس نعمت میں وہ کرتا ہے جس سے نعمت دینے والی ذات راضی ہو جائے. اللہ نے اولاد دی، یہ ابتدائی مرحلہ ہے. بچے کی عمر بڑھتی ہے، اس کی زندگی کے مراحل آگے شروع ہوتے ہیں. یہ تو پہلی درسگاہ ہے، یہ پہلا تربیت گاہ ہے جو ماں باپ کی نظر میں ہے، جو 4 دیواری کے اندر ہے.
اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ آگے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد وہ گھر سے باہر قدم رکھتا ہے. اب اس کی زندگی میں دو چیزیں اور اثر انداز ہوتی. ایک جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ صحبت. کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, کس کے پاس وقت گزارتا ہے, کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, کس کے ساتھ وقت گزارتا ہے. اور دوسری جو اس کی شخصیت میں چیز انداز ہوتی ہے وہ تعلیمی ادارہ, تعلیمی ماحول. یہ پہلا درجہ ہے جہاں اس کی مربی اس کے والدین, جہاں اس کی یہ پہلی درجگاہ جو گھر کے اندر یہ سیکھتا ہے. پھر دو مرحلے اور ہیں. دوست کون ہیں, تعلیمی ادارے میں استاد کون ہیں, وہاں کا ماحول کیسا ہے. یہ تینوں چیزیں بچے کی زندگی میں, بچے ہیں یا بچیاں, اثر انداز ہوتی. اب صحبت میں, صحبت کہتے ہیں جس کی باتیں سنے, جس کی زندگی دیکھے. اب ضروری نہیں کہ وہ جسمانی طور پہ کسی کے ساتھ بیٹھے, آج کل اسکرین پر بھی دوستی ہو جاتی. اسکرین پر بھی وہ بہت کچھ لوگوں کو دوست بنا لیتا ہے. بلکہ کتنے لوگ ہیں جو آج اس موبائل سے بیمار ہو رہے ہیں, بلکہ کتنے تو بد نصیب ہیں بیمار کر رہے ہوتے. سیر کرنے گئے, تفریح کرنے گئے, خوشحالی ہے, اللہ نے نواز رکھا ہے, اور جو کچھ وہاں کیا دیکھا اس کو اسٹیٹس پہ لگا دیا. اسے یہ احساس ہی نہیں. کتنے بچے اسے دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے. کتنے ایسے ہیں جو ذہنی مریض ہونے لگیں گے. کتنے ہیں جن کے دلوں میں ماں باپ کے لیے نفرت کے جذبات ابھریں گے. کتنے ہیں جن کے گھروں کے لیے یہ چیزیں خطرے کا باعث ہیں کہ بیویاں شوہروں سے الجھیں گی, بیٹیاں ماں باپ سے الجھیں گی, بیٹے ماں باپ سے غصے کے جذبات کا اظہار کریں گی. اس نے اسٹیٹس لگا دیا. اسے یہ احساس ہی نہیں کہ اس کی اس حرکت سے کتنے لوگ ذہنی مریض بنیں گے, احساس کمتری کا شکار. جیسے شادی سے جب بھی واپس آتے نا گھر والے تو لڑتی ہیں, اس لیے کہ وہاں کسی کا سونا دیکھا, کسی کے ہیرے دیکھے, کسی گھڑی دیکھی, کسی کپڑے دیکھے, تو ڈپریشن میں واپس آتی ہے. غم زدہ جذبے کے ساتھ, دل کے ساتھ واپس آتی ہے, اور اس کا غصہ پھر گھر پہ نکلتا ہے. اب جانے کی ضرورت بھی نہیں, اسٹیٹس لگا دیتا ہے. یہ اسٹیٹس لگا دیتا ہے. تو بچے اگر ماں باپ سے نہیں بھی کہتے, لیکن ان کے اندر ایک لاوا پکتا ہے کہ ہمارے ابا ہمیں کہیں لے کے نہیں جاتے, ہمارا شوہر تو ہمیں کہیں لے کے نہیں جاتا. اسے اندازہ ہی نہیں کہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوتا اور کتنا بڑا ظلم کر رہا ہوتا. کتنے کے گھروں میں یہ فتنہ ڈال رہا ہوتا ہے, فتنہ. کتنے کی اولادوں کو ماں باپ کا باغی بنا رہا ہوتا ہے. اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو میاں کپڑوں میں رہو نا, پردے میں رہو نا, جتلاؤ تو نہیں, دکھاؤ تو نہیں, دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث تو نہ بنو, دوسروں کا گھر تو نہ خراب کرو. دولت ہے, خوشحالی ہے, مبارک, لیکن یہ انداز کہ جو کیا اسٹیٹس پہ, کھانے میں بیٹھے اس تصویر کھینچی اسٹیٹس پہ ڈال دی.
کہیں تفریح پہ گئے، گھومنے گئے، تصویر لی، اسٹیٹس پہ لگا دی. آج جو ذہنی مریض ہے نا، نفسیاتی مریض ہیں، مایوسیاں ہیں، یہ اسکرین بھی ہے اس کا ذریعہ. یہ اسکرین بھی اس کا بڑا ذریعہ ہے. پہلے کوئی نعمتوں میں رہتا تھا، اس کی نظر ہی نہیں پڑتی تھی، کانوں میں بات ہی نہیں جاتی تھی. وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کسی کو تم دیکھو مال میں تم سے بڑا ہے، حسن میں تم سے بڑا ہے، تو فوراً اسے دیکھو جو تم سے کم تر ہے. فوراً اسے دیکھو جو نعمتوں میں تم سے کم تر ہے. لیکن یہاں تو اگر باہر جانا بھی نہ پڑے نا، تو ہر وقت اسکرین پہ ہے، اس سے بڑھیا چیزیں دیکھی آ جاتی ہے، اسی کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اسی پہ نظر پڑتی ہے، وہی کچھ سن رہا ہوتا ہے. تو اس سے آدمی کی شخصیت اثر لیتی ہے. اثر پڑتا ہے زندگی پر. تو اولاد کی تربیت میں پہلی درسگاہ گھر کا ماحول. دوسری چیز کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، صحبت کیسی ہے، اس کا بھی بڑا اثر ہوتا. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، الانسان علی دین خلیلی فلینظر الی من یخالل. آدمی اپنی دوست کی زندگی پہ ہوتا ہے. جیسا دوست ویسے اس کی سوچ بننے لگتی ہے، ویسا اس کے اندر عمل آنے لگتا ہے، ویسے اس کی فکر بننے لگتی ہے. گھروں کا ماحول اتنا خوفناک نہیں ہوتا، لیکن جب صحبت غلط ہو جائے تو ماں باپ کے لیے شرمندگی کا باعث بن جاتی ہے اولاد، رسوائی کا باعث بن جاتی ہے اولاد. اس کا اثر ہوتا. تو یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کی فکر ہو ماں باپ کو کہ میرا کہیں سرمایہ ضائع نہ ہو جائے جو اللہ نے اولاد کی شکل میں دے رکھا، کہیں اس کا یہ سرمایہ ضائع نہ ہو. آج ہم فیکٹری کو سرمایہ سمجھتے ہیں، تجوریوں میں رکھے پیسے کو سرمایہ سمجھتے ہیں، درازوں میں رکھے سونا چاندی کو ہم سرمایہ سمجھتے ہیں، زمینوں اور جاگیروں کو سرمایہ سمجھتے ہیں. اس کا نقصان لگتا ہے، اس کے لیے خطرات لگتے ہیں. اولاد کو آج ہم سرمایہ ہی نہیں سمجھتے. اولاد کی شکل میں جو اللہ نے سرمایہ دیا ہے اسے ہم سرمایہ ہی نہیں سمجھتے. حالانکہ زمینیں، جاگیریں، دکانیں، کارخانے، یہ پیسہ، یہ دولت، ارے میاں کب تک کام آئے گا؟ لیکن اولاد وہ سرمایہ ہے، اگر اسے سنبھال لیا اور اس کو قیمتی بنا لیا، اچھی صحبت، اچھا ماحول دے دیا، اس کا نفع کھربوں سال آئے گا، اس کی کمائی کھربوں سال تک کھائیں گے. جسے ہم سرمایہ سمجھتے ہیں میاں، وہ تو آنکھ بند گئی تو کسی اور کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا وہی جو پہن لیا، پرانا کر دیا، کھا لیا، ختم کر دیا، اللہ کے خزانے میں جمع کر دیا، باقی تو کسی اور کا ہے، تو چوکیدار ہے، باقی تو کسی اور کا ہے. جو پہن لیا، پرانا ہو گیا، کھا لیا، ختم ہو گیا، اللہ کے خزانے میں جمع کرا، تیرا مال یہی ہے، باقی کسی اور کا ہے. تو یہ اولاد بڑی سرمایہ ہے. تو دوسری چیز جو اس کی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے وہ صحبت ہے. گھر کے ماحول کے بعد، ماں باپ کی نظر کے بعد.
گھر کی تربیت کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ باہر کی صحبت. دوست کون ہے؟ اٹھنے بیٹھنے والے کون ہیں؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. ہائے کاش کہ اسے میں نے اپنے دوست نہ بنایا ہوتا. ہائے کاش کہ اسے میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. ایک دن آئے گا یہ حسرت ہوگی، ایک دن آئے گا یہ حسرت ہوگی، لیکن وہاں حسرتیں نری حسرتیں رہ جائیں گی. وقت گزر چکا ہوگا نا، وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. ہائے کاش کہ اسے اپنا دوست نہ بنا ہوتا. یہ بری عادتیں ہیں. یہ بری عادتیں، یہ بری طرز عمل. یہ بچہ ایسا تھا نہیں، اس کے گھر میں ایسا ماحول نہیں تھا، اس کے خاندان میں بھی اس کا تصور نہیں تھا جو یہ کر رہا ہے. دوست اچھے نہیں ملے، بیٹھک اچھی نہیں تھی، اٹھنا بیٹھنے والے لوگ اچھے نہیں تھے. میرے عزیزو، اب میں عرض کر رہا ہوں جسمانی طور پہ اگرچہ کوئی قریب نہ بھی ہو، ایک دوسرے بر اعظم میں رہتا ہو، لیکن اسکرین میں اس کی صحبت مل جاتی. ایک دوسرے ملک میں بیٹھا ہے، یہ اس سے زندگی سیکھ رہا ہے، اس کی فکر لے رہا ہے، اس کی سوچ لے رہا ہے. اس لیے یہ بدتمیز ہو گیا ہے، اس لیے یہ بدتمیز ہو گیا ہے. اس لیے کہ عام طور پہ اسکرینوں پہ بدتمیزوں کا ڈیرا ہے، اس لیے اس میں نافرمانی آئی ہے. اس لیے اس کے دل سے بڑوں کی عظمت احترام اس کا کھانا ختم ہوا ہے. وہاں بدتمیزی سکھائی جاتی ہے، وہاں بد اخلاقی کا چلن ہے. تیسری چیز، بچے کو کس ماحول میں بھیج رہے ہو، کیا پڑھ رہا ہے. اگر انسانیت کا زوال اور عروج اس کی ابتدا دیکھی جائے تو اللہ والوں نے فرمایا کہ اس کی بنیاد اس پہ پڑی. زوال انسانیت کا کب شروع ہوا، عروج کب ختم ہوا، اور عروج کا آغاز انسانیت کا کب ہوا؟ تو فرمایا اس کی بنیاد یہ ہے جب علم کے ساتھ اللہ کا نام جڑا ہوا تھا، اللہ کا تعارف موجود تھا. ہر علم اللہ کی معرفت کے ساتھ تھا. یہ انسانیت کی عروج کا آغاز تھا. اور جب سے علم سے اللہ کا نام جدا ہوا، انسانیت پہ زوال شروع ہو گیا. پھر یہ تعلیم تخریب کا باعث بنی، تعمیر کا باعث نہ بنی. اس تعلیم سے گھر ٹوٹے، ملک ٹوٹے، قومیں ٹوٹی، اللہ کے نام کے بغیر. اللہ کا نام جب جدا ہوا تو اس علم نے انسانیت کے لیے تباہی لائی، بربادی لائی، ہلاکت لائی. اور جب یہ علم اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو اس نے انسانیت کو ترقی دی، عروج دیا، تعمیر دی، امن دیا، محبت دی، پیار دیا، آبادیاں دی، حسن سیرت دی، کردار دیا. تو دیکھیے بچی میری جا کہاں رہی ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھاؤ اپنے بچوں کو، تعلیم دو بچوں کو. اس سے کوئی
یہ کوئی چیز منع کی نہیں، لیکن یہ تو دیکھو پڑھ کیا رہی ہے، اللہ سے بیگانہ ہو رہی ہے، اللہ سے دور ہو رہی ہے، اللہ کی ذات سے صفات سے وحشت ہو رہی ہے، یا اس علم سے اسے اللہ کا قرب مل رہا ہے؟ پڑھ کیا رہی؟ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، زراعت تاجر بنائیے، لیکن اللہ کے نام کے ساتھ اسے اللہ کی معرفت تو ہو۔ یہ المیہ ہے، یہ فرق ہے کافر اور مسلمان میں۔ تعلیم کافر بھی دلاتا ہے، مسلمان بھی دلاتا ہے، لیکن کافر بچے کو تعلیم دلاتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے، زندگی کا اسٹیٹس بنانے کے لیے، 80-90 سال کی زندگی سنوارنے کے لیے، لیکن مسلمان اپنے بچوں کو تعلیم دلاتا ہے کھربوں سال کا سرمایہ بنانے کے لیے۔ بڑا فرق ہے، دونوں کی تعلیم گاہوں میں اور تعلیمی نظام میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہیں پرزے بنتے ہیں، کہیں انسان بنتے ہیں۔ اس لیے مسلمان اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے، لیکن اسے اللہ کے تعارف سے دور نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ تعلیم نہیں جو اللہ کی معرفت کے بغیر، وہ جہالت سے بدتر جہالت ہے۔ اس میں تخریب ہی تخریب ہے۔ آج دنیا میں بیٹھے لٹیرے کم پڑھے لکھے نہیں ہیں، بڑی بڑی تعلیمی اداروں سے ان کے پاس ڈگریاں ہیں، لیکن فرق یہ ہے، پہلے ڈاکو ڈاکہ مارا کرتا تھا اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر، آج کا ڈاکو پڑھا لکھا ہے، ڈاکہ مارتا ہے نشان بھی نہیں چھوڑتا، لوٹتا بھی ہے عزت بھی کماتا ہے، لوٹتا بھی ہے ایوارڈ بھی لیتا ہے، انسانیت کا خون بھی چوستا ہے، نوبل انعام بھی اس کے ہاتھ میں آتا ہے۔ جس علم میں اللہ کا نام نہ رہے اس میں تخریب ہے، اس میں انسانیت کے لیے ہلاکت ہے۔ تو اولاد کی ذمہ داری ہے ماں باپ پر، وہ اپنے بچوں کو فلاح کے راستے پہ ڈالنا چاہتا ہے، کامیابی کے راستے پہ ڈالنا چاہتا ہے، اور صرف 70 سال 80 سال کو سامنے رکھ کر نہیں، کھربوں سال کو سامنے رکھ کر۔ اب دیکھیے ایک مسلمان اپنی اولاد کے لیے فیصلے صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے؟ اپنی بچیوں کے لیے اس نے آج تک فیصلے صحیح کیے یا غلط کیے؟ یہ اولاد کی ماں باپ پہ ذمہ داریاں ہیں، یہ اس نعمت کا حق ہے، اس میں اللہ کی فرما برداری کو سامنے رکھا جائے۔ مسلمان کافروں کی طرح اولاد کے معاملے میں آزاد نہیں، جو مرضی پڑھا دو اور جیسا مرضی اسے ماحول دے دو اور جو مرضی اسے پڑھایا جائے، نہ ایسا نہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے مسلمانوں کا بچہ خدا بیزار ماحول میں چلا گیا تو بس اوقات مسلمانوں کی اولادیں فکری طور پہ مرتد ہو جاتی، انہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر اعتماد ہی نہیں رہتا۔ اسے شریعت کے بہت سارے احکامات پر اعتماد ہی نہیں رہتا، اور جب اعتماد نہ ہو، یقین نہ ہو، شک ہونے لگ جائے تو مسلمان نہیں رہتا۔
مسلمان نہیں رہتا. تعلیم جو ہوتی ہے یہ برین واش کرتی ہے، دماغ بناتی ہے. اگر تعلیم کا نظام غلط ہے، ماحول غلط ہے، اولادیں ہاتھ سے نکل جائیں گی. یہ اولادیں اسلام کی نہیں رہیں گی، یہ اولادیں اسلام کی نہیں رہیں گی. نام مسلمانوں کا سا رہ جائے گا، مردم شماری میں مسلمان رہے گا، لیکن اندر سوچ اور فکر کا یہ مسلمان نہیں رہے گا. اور آج دنیا میں مسلمانوں کی اولادوں میں جو سب سے بڑا ارتداد ہے کہ نام کے مسلمان، مردم شماری کے مسلمان، لیکن سوچ اور فکر کے مسلمان نہ رہے. تو یہ اس اولاد کے ساتھ بڑی حق تلفی ہے، بڑی ناانصافی ہے، اس نعمت کی بڑی ناقدری ہے. اور خدا نخواستہ اگر ان تعلیمی اداروں کے اندر اللہ اور اللہ کا رسول کا تعارف نہیں ہے اور پڑھانا مجبوری ہے، تو آخری درجہ یہ ہے میرے عزیزوں، کم از کم درجہ یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ اور وقت لے کر اسے ایمان کے ماحول میں ضرور بھیجا جائے. کچھ تو متبادل ہو، ان بچیوں کو کچھ ایمان کا ماحول ضرور دیا جائے، ورنہ بڑا ظلم ہوگا، بڑی ناانصافی ہوگی. اس لیے کہ مٹکے کی مٹی اگر کچی ہو اور اس کے ساتھ پانی مل جائے سوراخ ہو جایا کرتا ہے، اور اگر اس مٹکے کی مٹی مضبوط ہے پانی ڈالا جائے ٹھنڈا ہو جائے گا. اگر بچے کی سوچ اور فکر میں پختگی نہیں، کمزوری ہے، کوئی بے دین آیا اس کی زندگی میں، کسی بے دین کی صحبت مل گئی، کوئی بے دینی کا ماحول مل گیا، اس کی دینی زندگی میں سوراخ ہو جائے گا، اس کی ایمانی زندگی میں سوراخ ہو جائے گا. ہاں، ایسا ماحول ضرور دیجیے اپنے بچے بچیوں کو تاکہ ان کے اندر سوچ اور فکر کی پختگی ہو، تاکہ وہ کسی بھی ماحول کا مقابلہ کر سکے، اثر لے نہیں اثر ڈال سکے. کوتاہی نہ کیجیے میرے عزیزو. اولاد کی دینی تعلیم، تربیت، فکر کی سلامتی مسلمان ماں باپ پہ فرض ہے. ماں باپ پر یہ فریضہ ہے. بچیاں، بچے، ان کی دینی تعلیم تربیت مسلمانوں ماں باپ پر فریضہ ہے. کوئی یہ مستحب نہیں، نفل نہیں، کر لیا تو ثواب ملے گا. ماں باپ نمازی ہے، تہجد گزار ہے، روزے دار ہے، لیکن اگر اس فریضے میں کوتاہی کر رہے اللہ کیا مجرم ہے؟ فریضہ ہے. عجیب سا منظر ہوتا ہے، ایک ہی گھر کے اندر سے بوڑھا باپ نکلتا ہے، جوان بیٹا نکلتا ہے، دونوں کی زندگی میں اتنا فاصلہ ہے لگتا ہی نہیں یہ ماں باپ ہیں، یہ باپ بیٹے ہیں، ایک گھر کے لوگ ہیں. اس لیے کہ اس بچے کو اس تعلیم نے اغوا کر لیا، اب یہ اس گھر کا رہا ہی نہیں. ایک ہی گھر سے بوڑھی ماں نکلتی ہے، بیٹی نکلتی ہے، فاصلہ ہے زندگی میں، لگتا ہی نہیں یہ ماں بیٹیاں ہیں، ایک ہی گھر کے فرد ہیں. اس تعلیمی نظام نے اس بچے کو اغوا کر لیا. اس کا لباس بدل گیا، اس کی پوشاک بدل گئی، اس سے شرم و حیا رخصت ہو گیا، اس کی سوچ اور فکر بدل گئی، اس کے بولنے کا بیٹھنے کا انداز بدل گئے، اغوا ہو گئی. اس نظام نے جس میں اللہ کا نام نہیں اغوا کر لیا. تو دینی تعلیم اور تربیت یہ فریضہ ہے، فریضہ کہ
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، ایمان والو اپنے بچے بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ وہ کون سا دور ایسا تھا کہ اولادیں آگ کی طرف دوڑ رہی ہوں اور ماں باپ بیٹھے دیکھ رہے ہوں؟ ایسا تو کوئی دور نہیں آیا کہ اولادیں آگ کی طرف دوڑ رہی ہوں اور ماں باپ بیٹھے دیکھ رہے ہوں۔ تو قرآن پھر کیا کہہ رہا؟ وہ کون سی آگ ہے جس سے قرآن خبردار کہہ رہا؟ فرمایا اپنی اولادوں کو بے دینی کے ماحول سے بچاؤ، گناہوں کے ماحول سے بچاؤ، اللہ کی نافرمانی کے ماحول سے بچاؤ، اس لیے کہ اس کے پیچھے اللہ کی سلگائی آگ چھپی ہوئی ہے۔ یہ وہ آگ ہے، ورنہ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگ کی طرف اولاد دوڑ رہی ہے اور بابا بیٹھے ہو۔ یہ جو خبردار کیا جا رہا اسی آگ سے جسے آج مسلمان ٹھنڈے سانسوں اپنے گھروں میں برداشت کر رہے ہیں، گناہوں کی شکل میں۔ جہاں آگ میں آج مسلمان اپنے بچوں کو بھیج رہے، نہ ماتھے پہ بل آتا ہے، نہ کان پہ جو رینگتی ہے۔ کس ماحول میں بھیج رہے؟ نہ ان کا وہاں شرم و حیا محفوظ رہا، نہ وہاں عبادت محفوظ رہی، نہ مسلمانوں کا جو مخصوص ایمانی کلچر ماحول ہے، تہذیبیں وہ باقی رہی، نہ اس کا لباس پوشاک مسلمانوں کا سا رہا۔ یہ وہ ماحول ہے جس کے بارے میں اللہ نے خبردار کیا، ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے بچوں کو، بچیوں کو، گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہ وہ گناہوں کی آگ۔ تو اپنی اولاد کی دینی تربیت، سوچ، فکر، اس کی حفاظت ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آگ کی طرف بچے جا رہے ہوں تو کیا ایک دو مرتبہ نصیحت کرنے سے ہی ماں باپ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتے ہیں؟ نا، پلنگ پہ بیٹھے ہوں تو نیند اڑ جاتی ہے، دسترخوان پہ بیٹھے ہوں تو بھوک اڑ جاتی ہے، اور جب تک بچے کو اس آگ سے نہ بچا لیں، محفوظ نہ کر لیں، چین نہیں آتا۔ فرمایا اسی بے چینی کے ساتھ اپنے بچے بچیوں کو گناہوں کی آگ سے بچاؤ، اسی بے چینی کے ساتھ، تب تو ذمہ داری سے تم بری ہو۔ اگر یہ بے چینی ہے، یہ درد ہے، یہ تکلیف ہے، اور یوں اپنے بچے بچیوں کو گناہوں سے بچا رہے ہو، اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہو۔ ورنہ اگر کوئی باپ اپنے بچے کو آگ سے بچا رہا اور بیٹھے نہ کرنا، ایسا نہ جانا، بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، اور پھر بچہ آگ میں کود پڑا، کیا کہیں گے؟ قاتل ہے۔ ظلم کیا اولاد پر۔ تو ایسی میرے عزیزو، جیسے یہ زہری آگ سے بچے کو بچانے کے لیے پوری توانائی صرف کر دیتے ہیں، ایسے گناہوں کی آگ سے بچے بچیوں کو بچانا، گناہوں کے ماحول سے بچانا، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت نعمت اولاد کی قدردانی نصیب فرمائے، اور اولاد کی جو ماں باپ پر ذمہ داریاں ہیں، اس ذمہ داری کو ماں باپ کو احسن طریقے سے پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اولادوں کو اللہ رب العزت ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے لیے سرمایہ بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وزنة عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ۔ اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نستغفرك ونتوب إليك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نستغفرك ونتوب إليك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث،
نستغفرك ونتوب إليك یا ارحم الراحمین. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. مولا کریم ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. مولا کریم اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما. ہمیں اپنے گھروں کا ماحول 100% دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما. مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اپنے بچے بچیوں کی تعلیم کے، تربیت کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، راحت کا باعث بنا. اے مولا کریم خوشیوں کا باعث بنا. آزمائشوں سے محفوظ فرما، نافرمانیوں سے محفوظ فرما. مولا کریم اپنے فضل سے جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے بچوں کی تربیت تعلیم کا طریقہ نصیب فرما. قدم قدم پہ مدد اور نصرت فرما. اے مولا کریم ہمارے بچے بچیوں کو بری صحبت سے، برے ماحول سے، برے لوگوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم جو مسلمانوں بچے بچیوں میں اور مسلمان نئی نسل میں، نوجوانوں میں بے حیائی فحاشی کو فروغ دے رہے، مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما. اے مولا کریم جو مسلمانوں میں بے دینی کو فروغ دے رہے، مسلمانوں کو ان کے فتنوں سے محفوظ فرما. حیا والی، عفت والی، پاک دامنی والی زندگی کو عام فرما. ہمارے بچے بچیوں کو یہ دولت نصیب فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے لقمہ حلال نصیب فرما. برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما. بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے، وباؤں سے، موذی امراض سے، اسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما. اے مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. مسلمانوں کو ایمان اسلام پر باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما. رنگ، نسل، وطن، علاقے، صوبائیت، وطنیت، اے مولا کریم نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما. اے مولا کریم جو ظالم لوگ مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے، وطن کی بنیاد پر، صوبائیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، علاقیت کی بنیاد پر، زبانوں کی بنیاد پر مسلمانوں کو ان ظالموں سے محفوظ فرما، ان شریروں سے محفوظ فرما، ان دین دشمنوں سے اور مسلمان دشمنوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم اس امت کو ایمان اسلام پر باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما. اسلامی بھائی چارہ عام فرما، اسلامی اخوت کو زندہ فرما. اے مولا کریم پھر سے اس امت کو ایمانی وحدت نصیب فرما، ایمانی وحدت نصیب فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے دنیا بھر میں دین کی جتنی خدمت کی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما. مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ان دینی اداروں کو اپنوں کی حماقت سے، غیروں کی سازشوں سے محفوظ فرما. ہمارے ملک پہ رحم فرما، اسے امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اسے استحکام نصیب فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے ہم سب کے حال پہ رحم فرما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه